آداب دوستو، ادراک میں خوش آمدید. میں ہوں وقاص عزیز. انسانی عزم و ہمت کی ناقابل یقین داستانیں آپ نے سنی ہوں گی، دیو مالائی قصے آپ نے پڑھے ہوں گے، اور حقیقت کو مسمرائز کرنے والی فلمیں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی. ایسی ہی ایک ناقابل یقین داستان لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. یہ داستان ہے دوستی کی، دو ایسے دوستوں کی جنہوں نے اپنی جسمانی جو کمی ہے، معذوری نہیں کہوں گا، کمی، اس کو اپنے عزم و ہمت سے پچھاڑ دیا ہے. تو میری دائیں جانب جناب مصطفیٰ علی ہیں اور بائیں جانب میرے فاطمہ راٹھور ہیں. ان کی شخصیات کے مختلف پہلو ہیں، کچھ کا ذکر میں نے کیا، کچھ کا ذکر یہ کریں گے. آپ لوگوں کی دوستی کیسے ہوئی؟ دوستی ہمارا جو ہے، ہم شروع سے بچپن سے جو ہے، چونکہ ایک لاہور میں جو ہے وہ ایک ادارہ ہے. میں خود بھی وہاں پہ اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے گیا تھا، ادارہ بحالی معذورہ. تو وہاں سے ہی میرا مطلب کہ ٹانگوں کا علاج سٹارٹ ہوا، اور وہیں اسی کے اندر پرسن ود ڈسیبلٹیز کا مطلب کہ ایک اسپیشل ایجوکیشن اسکول بھی ہے. تو وہیں پہ بچوں کو جو ہے وہ پڑھایا لکھایا جاتا ہے اور ان کو ہنر پرووائڈ کیا جاتا ہے. تو فاطمہ مجھ سے سینئر تھی، 1 سال سینئر تھی. میں مطلب کہ ایک جماعت اس سے پیچھے تھا، تو مطلب کہ ایک ہی اسکول میں ہم پڑھے ہیں. تو اس کے ساتھ پھر ہمارا جو ہے وہ جو آگے. آپ کے ساتھ پولیو کا ایشو ہے بائی برتھ ہے؟ نہیں، میں تقریباً کوئی 7 سال کا تھا جب مجھے پولیو اٹیک ہوا. صحیح 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 صحیح. اسکول میں آپ کی دوستی ہوئی جو پروان چڑھتے چڑھتے اب آپ پوری دنیا تک لے جا رہے ہیں، اس دوستی کی خوشبو کو پھیلا رہے ہیں. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہم اکٹھے پڑھے ہیں اور ہم پڑھے بھی اسپیشل ایجوکیشن میں، تو ہمیں بہت احساس ہے. جو چیزیں ہم نے وہاں پر سیکھی، ہم نے سوچا کہ ہم دنیا کو وہ میسج دیں. سوشل ورک بھی ہم نے ساتھ کیا، اور ہم نے کیا کہتے ہیں پڑھائی بھی اکٹھی کی. میٹریکولیشن ہم نے اکٹھی کی اپنے 8 9 10 کلاس میں. پھر سوشل ایکٹیویزم کے ساتھ پھر ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ ٹورزم کی طرف، جب مصطفیٰ نے اپنا آغاز کیا فرسٹ اسپیشل پرسن بائکر ہونے کے ناطے، تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ ورلڈ ٹور کیوں نہ کریں. اور اس سلسلے میں ہم نے مشاورت کی سید علی رضا نقوی صاحب سے، جو کہ ہمارے ٹیم ممبر بھی ہیں، ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں، اور پہلا ٹور بھی انہی کی کاوشوں سے اور انہی کی سرپرستی میں مصطفیٰ نے کیا تھا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ یہ بازو کا حادثہ کیسے ہوا، اور کیسے آپ نے اس حادثے کو اپنے اوپر اثر انداز نہیں ہونے دیا بلکہ ایک کامیاب خاتون کے طور پہ سامنے آئی؟ تھینکس فار دا کمپلیمنٹ کہ کامیاب خاتون کا آپ نے لفظ یوز کیا. ابھی تو اور زیادہ چیزیں ہیں جنہیں اچیو کرنا ہے. لیکن مجھے کرنٹ لگا تھا، میں 12 13 سال کی تھی، مجھے 11,000 volts کا کرنٹ لگا تھا. شرارتی تھیں آپ؟ نہیں، شرارتی نہیں تھی، بس جس طرح نارمل بچے ہوتے ہیں. تو کیسے لگ گیا؟ ہمارے گھر کے ٹیرس سے 11 kV کی وائرز جا رہی تھیں، جس سے میں جی ان سے ایکسیڈنٹلی میں ٹچ ہوا، میرا ہارٹ ٹچ ہوا، اور وہ بہت قریب تھیں، گھر سے کورڈ بھی نہیں تھی. جس کے بعد ہم نے واپٹا پہ کیس بھی کیا، کافی میری سرجریز ہوئیں اور میں ہاسپٹلائز رہی. اسلام آباد میں بھی ہاسپٹلائز رہی، 15 سرجریز ہوئیں اور کاؤنسلنگ سیشنز. الحمدللہ اس کے بعد میں نے اپنی پرسنالٹی اور اپنی سکلز کے بارے میں کچھ دیکھنے والوں کو بتائیے گا. اسکل آپ اپنے آپ کو خود دیتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کی بائی برتھ ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ اور اسکل اپنے آپ کو خود دیتے ہیں. لیکن اگر میں بتاؤں اس اعتبار سے، میری پڑھائی، میری تعلیم اور میک اپ کرنے کا مجھے شوق تھا. لڑکی ہونے کے ناطے میرے اندر یہ خوبی پہلے سے ہی تھی. میں نے سیکھا، اس کو پالش کیا. میں لوگوں کو فری آف کاسٹ سکھاتی بھی ہوں، کرتی بھی ہوں. اور ٹرانسجینڈرز کو، پرسنز ود ڈسیبلٹیز کو، آرفنس کو، مطلب جو مستحق لوگوں ان کو میں فری آف کاسٹ ٹریننگ دیتی ہوں، تاکہ وہ بھی کچھ روزگار کما سکیں اپنے. آپ کی فائنل ڈگری کیا ہے؟ میں نے ایم فل کیا کس سبجیکٹ میں؟ مارکیٹنگ میں. سبحان اللہ. اور سی ایس ایس کا بھی آپ نے بتایا تھا؟ سی ایس ایس کے لیے میں زیادہ ذکر اس لیے نہیں کرتی کیونکہ میں نے اس کے لیے کوالیفائی تو کیا تھا. الحمدللہ میں نے سارے سبجیکٹس پڑھے، لیکن میں اس میں انٹرویو کے اور فردر معاملات میں رہ گئی، جس کی وجہ سے میں اس کو کنٹینیو نہیں. اس کے بعد میرا جو ٹور پہ فوکس تھا، ٹور ہمارا اپروو ہو گیا. تو اس کہاں سے اپروو ہوا؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان اور چیئرمین سینٹ کی طرف سے، ان کی سپورٹ سے اور ان کی. کون سے سال میں؟ 2022 کے سٹارٹ میں. اچھا ٹھیک ہے. جنوری 2022 میں. صحیح، آفٹر کرونا. جی بالکل، آفٹر کرونا. صحیح صحیح. آپ سے بھی مزید بات کرتے ہیں. مصطفیٰ یہ بتائیے گا کہ آپ ویٹ لفٹر بھی رہے اور آپ نے ایز اے اسپیشل بائکر بھی، آپ اسپورٹس مین کے طور پر بھی سامنے آئے. اسپورٹس کا شوق کیسے آپ کو پیدا ہوا، یہ لگن کیسے ہوئی؟ پہلی چیز تو یہ تھی کہ میں جب مجھے پولیو کا اٹیک ہوا، تو چونکہ ایک ظاہری سی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک وجود دیا ہوتا ہے تو پھر دل و دماغ بھی ہوتا ہے، خواہشات بھی ہوتی ہیں. تو
تو میں اس وقت گھر میں پڑا رہتا تھا. پھر جو مطلب کہ باہر نکلنا اور لوگ کس طریقے سے جوک کرتے تھے, الٹے سیدھے نام ڈال دینے, پھر اس میں کوئی ٹھوکر بھی مار جاتے تھے. تو اس چیز کو نا بہت زیادہ میں اس کو لیا کہ بھئی کیوں ایسا, کہ میں اچھا بھلا کھیلتا تھا, باہر نکلتا تھا, تو ایک دم سے یہ کیا میرے ساتھ ہوا. تو پھر گھر پہ پڑے رہتے ہوئے جو تھا نا وہ پی ٹی وی پہ اس ٹائم لگتی تھی WW ریسلنگ لگا کرتی تھی. تو میں وہ پڑے رہنا, تو وہ مجھے شوق اس کا ہوتا تھا دیکھنے کا کہ وہ لڑتے ہیں اور ان کی باڈی شاڈی کافی فٹ ہوتی ہے. تو بس وہ اسی سے جو ہے نا وہ شوق بڑھتا جب کون وہ سی ایج میں آپ نے ویٹ لفٹنگ شروع کی؟ مجھے یاد پڑتا ہے جب میں 2007 میں دسمبر 2007 میں ملیشیا میں سیکنڈ APC پاور لفٹنگ کپ تھا, جس میں 92 کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, اور وہاں پر سب سے چھوٹی ایج میری تھی. آئی واز جسٹ اونلی 16 ایئرز اولڈ. اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اس سے پہلے میں 2001 میں پنجاب کا نیشنل چیمپئن بن چکا تھا. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یعنی 11 سال کی ایج میں. ایگزیکٹلی. تو ویٹ لفٹنگ آپ نے ٹریننگ کیسے شروع کی؟ ٹریننگ کا مرحلہ بھی بہت کٹھن تھا, کیونکہ 2000 میں جب میں اسی جس ادارے کا بتایا ہے آپ کو, اس ادارے میں جب میرا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوا تو 2001 میں الحمدللہ میں نے کرچیز کے سہارے جو تھا, بیساکھیوں کے سہارے چلنا سٹارٹ کیا. تو پھر جو تھا نا وہیں پہ میری جو ہے وہ ٹریننگ ایک پیریڈ ہوتا تھا کہ جس میں نیچے اسکول کا جو ہال تھا وہاں پر آ کر میرے جو کوچ تھے افتخار صاحب, وہ مجھے ٹریننگ دیا کرتے تھے. کیونکہ باہر جم میں جاتا تھا تو لوگ ہوٹنگ کرتے تھے ڈریسز کے اوپر, اور پھر جم والا جو ہوتا تھا وہ نکال دیتا تھا کہ بھائی تو خود بھی مرے گا, ہمیں بھی مارے گا, ٹھیک ہے, تو بھائی تو تیرے بس کی بات نہیں ہے, تو تو جا واپس جا. ڈسکریج کرتے تھے. تو بس اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہیں پہ ایک پیریڈ ٹریننگ کا ہوتا تھا. بٹ الحمدللہ جب میں نے کنٹینیوسلی 2001 سے لے کر 2007 تک پاکستان کا نیشنل چیمپئن بنا, اور اس کے بعد پھر میں نے انٹرنیشنلی جب پاکستان کو گولڈ میڈل دلوایا, تو وہی پھر جو جم کے جو سربراہان ہوتے تھے جن کے اپنے جو جم چلاتے تھے, تو وہ مجھے انوائٹ کرتے تھے کہ بھئی آپ آ کے ہمارے لڑکوں کو ٹرین کریں. تو بس یہیں سے پھر آگے جو تھا نا پھر سفر سٹارٹ رہا. صحیح. اچھا, بائکنگ کے حوالے سے بھی بتائیے گا. اب بائک کا سر میں اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ہر شعبے میں پرسن ود ڈسیبلٹیز نے خاص طور پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہماری ریاست کی طرف سے یا ہمارے اداروں کی طرف سے سرپرستی نہیں ہوتی. تو اس کی ٹریننگ کیسے شروع کی, کس ایج میں شروع کی؟ اس کا تو میں نے 2022 میں, کہ میرے پاس بائک نہیں تھی, تو پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک ڈونر تھے, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو ہم بائک دے دیں. میں نے کہا جی آپ دے دیں, اور ایک سوچ تھی کہ اگر بائک پاس ہو تو ٹورزم کے اندر آج تک کبھی کوئی ڈسیبل پرسن جو ہے وہ نہیں جا سکا, کیونکہ ہمارا امیون سسٹم جو ہوتا ہے وہ بہت ویک ہوتا ہے. ہم اسٹل ایک جگہ پہ جو ہے نا وہ زیادہ تر بیٹھ نہیں سکتے. تو جیسے مجھے میرے پاس بائک آئی ہے, تو آج بائک آئی ہے, رات میں نے بڑی مشکل سے گزاری, اور صبح میں نکل گیا ہوں سندھ. یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا نیشنل ریکارڈ جو تھا مور دین 7000 کلومیٹر کا, وہ میں نے سندھ سے لے کر خنجراب تک, اور اس میں جتنے بھی علاقے جو فیمس پلیسز ہوتی تھی, ویلیز ہوتی تھی, ان کو ڈسکور کرتے ہوئے اس کی کلوزنگ جو تھی وہ چائنا بارڈر پہ کی. اور گلگت بلتستان کی گورنمنٹ نے اس کو اسپیشلی جو ہے باقاعدہ لائٹر جاری کیا کہ یہ کسی بھی پرسن ود ڈسیبلٹیز کی جانب سے یہ پہلا ریکارڈ ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے جو ہے اس کی پریپریشن سٹارٹ کی کہ اب دنیا کے اندر ایسا کیا ہے کہ جس کو ہم پاکستان کے لیے کر سکتے ہیں. ہم نے یہ نیشنل تو کر لیا, اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے, ہم نے 19 دنوں کے اندر یہ کمپلیٹ کیا اس کو. اور ہم جب اس کے اندر ہم نے دیکھا تو دنیا میں بھی ایسا ہی بہت کم ایگزامپل ملی, اور صرف ایک پرسن تھا امریکہ کا جو وار ویٹرن تھا جس کی بم بلاسٹ میں لیگز کٹ گئی تھیں, اسے 1982 کے اندر جو ہے وہ 83,000 مائلز کا ٹریول کر کیا. فاطمہ یہ بتائیے گا کہ موٹیویشنل لیکچرز اور سوشل انگیجمنٹس اور میک اپ یہ سارا تو آپ کرتی ہیں, لیکن جیسا کہ ہماری آف دی ایئر بات ہو رہی تھی, کس کو زیادہ پڑھتی ہیں آپ؟ مجھے شاعری جو ہے فیض احمد فیض کی پسند ہے,
اور منشی پریم چند جو ہیں ان کے افسانے پڑھنے کے شوقین ہوں، اور سعادت حسن منٹو بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں آلریڈی۔ منشی کو پڑھنا آسان کام نہیں ہے. منشی کا کون سا افسانہ آپ کو زیادہ پسند ہے؟ منشی پریم چند کا چندرو کی دنیا۔ فیض صاحب کے جو شعر پسند ہیں وہ کون کون سے؟ ایک شعر میں سنا ہے. ایک شعر میں گوش گزار کرنا چاہوں گی، نہیں گنگنا کر نہیں، ایسے ہی مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے حضور، واہ واہ واہ. کافی شاعر پسند ہیں، انڈیا کی طرف سے بھی کچھ شاعر ہیں، کچھ میں ٹرکش پوئٹری پڑھنے کی بھی شوقین ہوں۔ الف کس شفق، زبان آتی ہے آپ کو؟ نہیں ٹرکش زبان آتی نہیں ہے لیکن شوق۔ الف شفق پسند ہے آپ کو؟ الف شفق کے 1-2 ناولس پڑھے ہیں، اور کون سا پڑھا ہے آپ؟ میں نے 40 رولز آف لو، ہاں، اور اس پہ جو انہوں نے عشق کی داستان اور جو اس کی سرمگی اور سرمدی اور رمزی حیات بیان کی ہے اور اس کے جو راز بتائے ہیں، اس کے بارے میں کیا رائے آپ؟ اس کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ وہ اس کا ان کے جو 40 جو رول ہے نا جس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، مجھے لگتا ہے وہ ہر کسی کی لائف پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ سوسائٹی میں آپ جیسے آپ لوگ موو کرنے جا رہے ہیں تو فیملی کی طرف سے جب آپ نے یہ پلان بنایا تو کیا سپورٹ ملی آپ کو، کیا رویہ؟ عموماً تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ہماری سوسائٹی میں۔ اسی لیے میں نے اپنی فیملی کو بتایا ہی نہیں تھا۔ میں نے اور مصطفیٰ نے اور علی بھائی نے، ہم نے 2 سال اس ٹور کی ہم نے تیاری کی ہے، اور جب یہ ٹور جنوری میں اپروو ہوا ہے ٹی وی پہ آ کر آن ایئر میں نے PTV پہ بتایا تھا، جس سے میرے فادر کو پتہ چلا تھا۔ مصطفیٰ کا گھر آنا جانا ریگولر تھا، میں اور مصطفیٰ بیٹھ کر کام کرتے رہتے تھے لیپ ٹاپ پہ۔ ابو کو لگتا تھا کہ شاید ہماری فاؤنڈیشن ہے پرواز شین، ہم اس کے لیے کام کریں، بٹ ان ایکچوئل وی آر پریپیئرنگ فار دا ورلڈ ٹور۔ پھر میں نے بتایا جب تو مجھے بڑی اچھی سپورٹ ملی، اور دے ور شاکڈ، حیران بھی تھے کہ تم، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، میں نے خود نہیں سوچا تھا۔ فاطمہ راکڈ، پیپل شاکڈ. تو میرے ابو بہت خوش ہوئے اور انہوں نے بولا کہ تم پاکستان کے لیے کام، وہ بہت پیٹریوٹک ہیں، پیٹریٹزم بہت زیادہ ان میں، میرے بڑے ابو میں بھی بہت زیادہ تھا۔ تو انہوں نے یہ بولا کہ فادر کے بارے میں آپ نے کچھ ہسٹورک باتیں بتائی تھیں، وہ بھی دیکھنے والوں کو جی، میرے فادر بہت زیادہ پیٹریوٹک پرسنالٹی ہیں، انہیں بھٹو کی طرف سے گولڈ میڈل ملا تھا، جو کہ انہوں نے بھٹو کے لیے جب انہیں پھانسی کا حکم دیا تھا تو سب سے پہلے گرفتاری میرے فادر نے دی تھی، اور وہ مائنر تھے 17.5 ایئرس کے، ان کو 40 کروڑوں کی سزا بھی ملی تھی، جس کے لیے ولنگلی میرے فادر گئے تھے، لیکن لکیلی 40 کروڑوں سے تو بچ گئے، لیکن ان کی خدمت کو سراہا گیا اور ان کو گولڈ میڈل بھٹو کی طرف سے ملا۔ صحیح. اچھا، اب فائنینسز کا جو معاملہ ہے اس کو آپ لوگ کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ فائنینسز کا معاملہ ہمارے یہ کہ جتنا ہم اپنی جیب سے کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے، اور فردر ہمارا ایک بجٹ ہے، اسٹیمیٹڈ فگر ہے، جس کو ہمیں کمپلیٹ کرنے کی پوری ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے ٹور سے پہلے کر کے جائیں۔ اس کے لیے ہم نے ملک کے نامور جو ہمارے جو بزنس پرسنالٹیز ہیں، جو کارپوریٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، ان سے ہم نے رابطہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں ٹورزم منسٹری کی طرف سے بہت سپورٹ ہے، جس کے لیے وہ سارے اسپانسرس کو، ایمبیسڈرس کو ہمارے لیے عشائے میں ایک تقریب منعقد کریں گے، اور اس میں ہماری اسپانسرشپ کا معاملہ بھی وہ دیکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ اوورسیز کوئی بھی پرسن ود ڈسیبلٹی اور کوئی بھی ایسی شخصیت کوئی بھی ہو سکتا ہے جو ہمارے ٹور کو اسپانسر کر دے، تو وی آر آلویز اپ فار اٹ۔ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھی آپ کا بجٹ ہے 5 ملین کا، 7 ملین کا یا 1 CR کا، کیا آپ اسے اچیو کر پائیں گے انشاءاللہ؟ سر، ہم نے جب اس کا آغاز کیا تھا تو ہمیں یہی تھا کہ چونکہ ہمیں یہ تھوڑی سی تلخ بات میں کرنی چاہوں گا کہ اگر میں خود کو طرف دیکھتا ہوں کہ میں نے پاکستان کو گولڈ میڈلز دیے، میں نے پاکستان کا نام روشن کیا، مجھے ریاست پاکستان کی طرف سے صدارتی ایوارڈ، پرائم منسٹر ایوارڈ اور جتنے بھی بڑے جو ایوارڈز ہیں وہ دیے گئے، تو مجھے ایک بھروسہ تھا کہ اگر ہم اس چیز کو کرتے ہیں تو جتنے ہمارے جو کارپوریٹ سیکٹرز ہیں، جو بڑے بڑے برانڈز ہیں، جو خود جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی پاکستان کے لیے کوئی سٹیپ لے رہا ہے تو یہ سب اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ بٹ انفارچونیٹلی کہ جب ہم نے اس کا آغاز کیا تو اس میں چند ایک لوگوں کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ یہ کہے کہ بھئی ہم آپ کو، کیونکہ ہم نے جب اس کی پریزنٹیشن جب صدر پاکستان کے سامنے رکھی، چیئرمین سینٹ کے سامنے رکھی، اور جتنے بڑے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے پاکستان کے ڈپارٹمنٹس کے، ان کے سامنے رکھی، صرف ایک ورڈ تھا
اٹس اے گیم چینجنگ پروجیکٹ آف پاکستان کہ اگر یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کی وہ امیج دنیا میں بنے گی جو اس سے پہلے اس کے اوپر کبھی کوئی نہیں اسٹیپ لے سکا. ابھی میں خاص طور پہ ابھی میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دوں گا, آپ خود اس سے جج کر لیں گے کہ میں ریسنٹلی مجھے کسی نے کہا گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سے کہ آپ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کو ٹچ کریں, آپ لوگ وہاں پہ اپنی پریزنٹیشن دیں. میں وہاں پر گیا اور میں نے ان کو جا کے اپنا تعارف کروایا. دے سیڈ اوکے. میں لابی میں بیٹھ گیا تو مجھے ایک پرسن آیا, اس نے کہا سر آ جائیں. میں نے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب آ گئے؟ انہوں نے کہا جی آگے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ نیچے آ جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں لفٹ کے پاس گیا ہوں اس کے ساتھ, تو میں نے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب تو اوپر بیٹھتے ہیں, نیچے کس لیے؟ انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو کچھ پیسے دے کر یہاں سے روانہ کر دیا جائے. کہ ان کے مائنڈ سیٹ میں ابھی تک وہ کچھ ہے کہ اگر کوئی, وہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ملک پاکستان کا کلر اس نے پہنا ہوا ہے, اس کے اوپر پاکستان کی ریاست کی طرف سے جو بیجز لگے ہوئے ہیں, اور یہ اس نے پاکستان کی نیشنل ٹائی لگائی ہوئی ہے. انہوں نے آپ کو خدا نخواستہ بیگر سمجھا. ایگزیکٹلی. دین جب میں وہاں پر بولا ہوں تو تب انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں جو ہے وہ ہم آپ کو بلاتے ہیں, کمنگ ویک میں بلاتے ہیں. معذرت کی انہوں نے. میں نے کہا سر یہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی اٹھ کے آ جائے گا, کوئی ویل ڈریس ہو کر بھی آئے گا تو آپ اس کے ساتھ یہی کریں گے. اٹ مینس کہ کوئی بھی اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کسی چیز سے محروم رکھا تو آپ نے اس کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ صرف آپ تندرست ہیں تو آپ سب کچھ ہیں. وسائل کے علاوہ بھی امیونٹی, مصطفیٰ کی پولیو کی وجہ سے, مجھے الیکٹرک شاک کی وجہ سے امیونٹی ہماری لو ہے, میرے مسلز ویک ہیں, مصطفیٰ کو آلریڈی پولیو کی وجہ سے ویکنیسز ہے. تو ہمیں یہ چیلنجز ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا کوئی چیریٹی کا, کوئی ڈونیشن کا مطالبہ نہیں ہے. ہم جس بھی قابل ہم اپنی کنٹری کو دے رہے ہیں, ہم لینے کہیں پر بھی کچھ نہیں گئے, صرف اپنی کنٹری کے لیے نکل رہے ہیں, اپنے ملک کے لیے نکل رہے ہیں, اپنے وطن کے لیے. اس ٹائم جو دنیا میں حالات ہیں, جو مسلمانوں کو جس طرح اپریس کیا جاتا ہے, ہم نے ایک پیس میسیج دینا ہے, اور اس کے لیے ہمیں میکسیمم سپورٹ کی ضرورت ہے. تو خالی وسائل اور امیونٹی ہی نہیں, لوگوں کی سپورٹ, ایک کچھ اچھے الفاظ ہی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ثابت ہو سکتا ہے. کیا میسیج دینا چاہیں گے جاتے جاتے؟ جاتے جاتے میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ معذور افراد کے حوالے سے بولنا چاہوں گی کہ ان کے ساتھ ایمپتھی کریں, سمپتھی مت کریں, اور ان کو سپورٹ کریں, ان پہ ٹرسٹ کریں کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں. بالکل. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا میسیج صرف ایک ہی ہوگا ان حضرات کے لیے کہ جو اس چیز کے اس سٹیج کے اوپر بھی آ کر ہمیں کمتر ہی سمجھتے ہیں, جسٹ لائک شودر جن کو ہم نے پڑھا. تو خدا کے لیے اس چیز کو, ہم نے کسی چیز کی, ہم نے پیسوں کی کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی کسی کے سامنے. ہم نے صرف یہ کیا کہ آپ بہادر آدمی ہیں, آپ کے جذبے کو جو ہے وہ تحسین ہے. تھینک یو. پازیٹیو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. آرمی چیف صاحب سے, وزیر اعظم صاحب سے, چیف جسٹس صاحب سے, مقتدر حلقوں سے اگر کوئی اپیل آپ کرنا چاہیں. دیکھیے ہماری جو ہے, ہماری واحد ایک امید جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ہے کہ وہ جسٹ ہمیں 5 سے 10 منٹ کا ٹائم دیں. پھر وہ ہمارے جذبوں کی قدر اور ہمارے جذبوں کو صحیح پرکھنے والے شخصیت وہی ہیں اس ملک کے اندر. اور پرائم منسٹر صاحب کے پاس اگر ٹائم ہو تو ان سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ بھی ہمیں بلائیے. ہم آپ کو پریزنٹیشن دینا چاہتے ہیں کہ ہم یہ اپنے ملک کے لیے, کیونکہ ہمارے پاس ابھی پولیو کے جس طریقے سے کیسز پھر سے بڑھنا شروع ہو گئے, اٹس اے پولیو کاز, بالکل, وومن امپاورمنٹ کاز, سافٹ امیج آف پاکستان جو کہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. دوستو, یقیناً حوصلہ افزائی ہی مہمیز لگاتی ہے قوموں کو اور باصلاحیت نوجوانوں کو. شاید ایسے ہی دوستوں کے لیے فیض صاحب نے کہا تھا, جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم, جو چلے تو جاں سے گزر گئے, رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, اور مصطفیٰ اور فاطمہ کی اگر آپ ہیلپ کرنا چاہیں تو ضرور جو کمنٹ باکس ہے اس میں آپ کمنٹ کیجیے, ہم آپ سے رابطہ کریں گے. اور اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا, پاکستان کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.